آپ پورے خلوص اور لگن کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، 14 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور نہ ہی بلڈ پریشر بہتر۔ روزے کا فرض تو پورا ہو رہا ہے، لیکن وہ دنیاوی فوائد جو آپ کو ملنے چاہیے تھے وہ آپ حاصل نہیں کر پا رہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے اور کیسے پورے سال میں یہ مہینہ آپ کی انسولین اور پیٹ کی چربی ٹھیک کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان کے روزے کیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بہت زیادہ پاورفل ہیں، کیسے یہ انسولین ریزسٹنس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں روزوں کے سائنسی فائدے کے بارے میں بات ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم سحری اور افطاری کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنے کھانوں کو ایڈجسٹ کر کے صحت کے بہترین فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جسے واٹر فاسٹنگ بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ آپ کی ہائیڈریشن برقرار رہے، لیکن رمضان میں آپ پانی پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے آپ کا جسم ایک مخصوص ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کو ویسوپریسن کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون آپ کے جسم کو اشارہ دیتا ہے کہ پانی کو ہولڈ کر کے رکھو، لیکن یہ ہارمون ایک اور نہایت اہم کام بھی کرتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کو مجبور کرتا ہے کہ وہ چربی جلائے تاکہ میٹابولک واٹر پیدا ہو سکے۔ چربی میں ہائیڈروجن موجود ہوتی ہے، اور جب آپ کا جسم چربی کو جلاتا ہے تو اس سے اندرونی طور پر پانی بنتا ہے جو کہ آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ 1 گرام چربی جلانے سے تقریباً 1.07 گرام پانی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے کہیں زیادہ تیزی سے چربی جلا سکتے ہیں۔ آپ کا جسم صرف توانائی نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا بلکہ اسے پانی کی بھی تلاش ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسے پیٹ کی چربی میں مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا انسولین لیول نارمل رینج میں ہو۔ انسولین ایک سٹوریج ہارمون ہے۔ جب اس کی سطح زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے فیٹ سیلز بند ہو جاتے ہیں اور آپ وہاں سے توانائی حاصل نہیں کر سکتے۔ رمضان میں تقریباً 13-14 گھنٹے کا روزہ آپ کے انسولین لیول کو کم کر دیتا ہے اور آپ کے جسم کو اس توانائی تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک اور بہت اہم کنسیپٹ جسے سمجھنا ضروری ہے اسے آٹوفیجی کہتے ہیں۔ آٹو کا مطلب ہوتا ہے خود اور فیجی کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یعنی آٹوفیجی کا لفظی مطلب خود کو کھانا ہے۔ سننے میں یہ بہت خوفناک لگتا ہے، لیکن صحت کے لیے یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کا جسم انرجی تلاش کر رہا ہوتا ہے تو وہ جسم کے پرانے خراب شدہ سیلز کو ری سائیکل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جسم جنک پروٹین اور ڈیمیج سیلز کو ختم کر کے ان سے توانائی پیدا کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ جسم کے لیے مرمت اور صفائی کا عمل ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے آٹوفیجی کے عمل کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے کہیں زیادہ تیزی سے فعال کرتے ہیں۔ یہ عمل جگر کی صفائی کرتا ہے، جسم میں سوزش کم کرتا ہے، اور وہ وسرل فیٹ جو آپ کے اندرونی اعضاء کے ارد گرد لپٹی ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی وسرل فیٹ انسولین ریزسٹنس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ روزہ دراصل جسم کو وہ موقع مہیا کرتا ہے جس سے وہ اندرونی صفائی کر سکے، یعنی روزہ نہ صرف روحانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے بلکہ جسم کی اندرونی صفائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو میں روزے کے تمام جسمانی فوائد کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اب مختصراً کچھ اور فائدے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہے انسولین ریزسٹنس کا ریورس ہونا۔ جب لمبے عرصے تک انسولین کم رہتی ہے تو سیلز دوبارہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور بلڈ شوگر قدرتی طور پر متوازن ہونے لگتی ہے۔ روزوں سے ہیومن گروتھ ہارمون میں بھی نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہارمون آپ کے مسلز کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور چربی جلانے کے عمل کو تیز کرتا ہے، جس سے جسم جوان اور مضبوط رہتا ہے۔ روزہ جسم میں انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے۔ اگر آپ جوڑوں کے درد یا آرتھرائٹس کا شکار ہیں تو روزے سے اکثر وہ آرام ملتا ہے جو دوائیاں بھی نہیں دے پاتی۔ جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ دماغی صحت پر بھی روزے کا بہترین اثر ہوتا ہے۔
روزوں کے دوران ایک پروٹین جسے BDNF کہا جاتا ہے اس میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، جو دماغ کے نئے سیل بنانے اور یادداشت اور توجہ بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزوں سے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے۔ 11 مہینے آپ کا ہاضمہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان آنتوں کی مرمت اور شفا کا موقع دیتا ہے، جس سے بلوٹنگ اور تیزابیت جیسے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں۔ جسم اضافی نمک اور پانی خارج کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ آئیے اب ایک اور بہت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سارا دن بالکل صحیح روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو ہی افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو غلطی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم افطار کو ایک دعوت اور چیلنج سمجھتے ہیں۔ خالی معدے پر، جو اس وقت انسولین کے لحاظ سے بہت سینسٹیو ہوتا ہے، ہم میٹھے مشروبات، سموسے اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے انسولین میں یکدم شدید اضافہ ہوتا ہے اور پچھلے 13-14 گھنٹے کی محنت سے جو جسمانی فوائد ہمیں ملنا چاہیے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم بہت تیزی سے چربی جمع کرنے کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افطار کے بعد لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے تو سارا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی عید تک ان کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور انسولین ریزسٹنس بھی پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہم سحری اور افطاری کو کیسے ترتیب دیں کہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں؟ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مکمل میل پلان شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ سحری اور افطاری میں کیا کھانا ہے تاکہ چربی جلانے کا یہ عمل برقرار رہ سکے۔ اس کے علاوہ رمضان کے فوراً بعد میں فیس بک پر ایک فری ویٹ لاس کوچنگ پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنے کے بارے میں سیریس ہیں تو اس کو ضرور جوائن کریں۔ اس کا لنک نیچے کمنٹس میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی روزوں کے ان فوائد کے بارے میں جان سکیں۔ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو کو مس نہ کریں۔